بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفری آرٹ ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کا قیام در مسجد سہلہ۔ دوستو، امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے سفر کا ایک طویل سلسلہ ہے جس کے بارے میں ہمیں جو تاریخی مواد ملا ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس میں ہم تاریخ سے فقط اتنا معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کے سفر کا آغاز سامرا سے ہوا، وہاں سے آپ نے ہلا کو زینت بخشی، وہاں سے پھر واپس سامرا تشریف لائے، یہاں کافی عرصہ قیام رکھا، اس کے بعد پھر ہلا کی طرف تشریف لے گئے، وہاں سے کربلا معلیٰ کو زینت بخشی، قیام در مسجد سہلہ۔ کربلا معلیٰ کے بعد شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کوفہ تشریف لائے، مسجد سہلہ میں قیام فرمایا اور یہاں ایک عرصہ تشریف فرما رہے۔ اس کا ثبوت ہمیں احمد بن ابی سورہ والی روایت میں ملتا ہے، کیونکہ یہ واقعہ 289 ہجری کے فوراً بعد کا ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی مسجد سہلہ مقدس کی رہائش ہی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، احمد بن ابی سورہ کے والد سے روایت ہے کہ ہمارے پاس مال امام تھا اور ہم مسجد سہلہ میں گئے، وہاں شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی زیارت کی۔ وہاں علی بن جیہ رازی حاجز نے کہا کہ مال ان کے پیش کر دے۔ ہم نے دستور کے مطابق مال کی تفصیل دریافت کی اور پھر مال شہنشاہ معظم اجل اللہ فرج شریف کے پیش کیا۔ اس وقت شہنشاہ معظم سے ان کا تعارف چاہا تو اپنا تعارف ان الفاظ میں کروایا: آنا میم ہے میم دال علیہ الصلوۃ والسلام بن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کے بعد مال امام وصول فرمایا۔ ایسے اور بھی روایات ہیں کہ آپ نے اس دور میں اپنے بے قرار مومنین کو زیارت کا اعزاز مسجد سہلہ میں بخشا۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ ظلہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب معدن العصمت فی سیرت ام القائم الحجہ صلوات اللہ علیہا سے پیش کیا، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے: الجل یا فوز المومنین اجر اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔